نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، پاکیزگی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو تن تنہا میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے. اسی کے حکم اور اشاروں سے اس کائنات کا نظام اتنے خوبصورت انداز میں چلتا ہے. اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا ہے، جس کی خوبیاں اور کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اس روئے زمین پر پائے جانے والے سارے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں اور سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، پھر اس پاک پروردگار کی تعریف، حمد و ثنا کے کلمات اگر کوئی لکھنا شروع کرے تو یہ پورے قلم ختم ہو جائیں اور یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے، مگر اس خوبیوں والے پروردگار کی قدرت، اس کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا کے کلمات کبھی ختم نہ ہو. لاکھوں کروڑوں انگنت اور بے شمار صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس اور برگزیدہ ذاتوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، اپنا آخری پیغام قرآن مجید کی شکل میں اپنے نبی کو عطا کیا، اور آپ کی رسالت اور نبوت کو قیامت تک آنے والے ہر انسان اور ہر جن کے لیے واجب العمل اور واجب الاطاعت قرار دیا. قیامت کی صبح کوئی بھی شخص کامیابی اور سرخ روئی کا خواب نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ اس آخری نبی کو نبی نہ تسلیم کرے. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. اے نبی، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال
ایک پاکیزہ درخت سے دی ہے، ایک ایسا پاکیزہ درخت جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں پہنچی ہوئی ہیں، زمین کی گہرائیوں میں پیوست ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان کی بنیادوں پر ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور یہ درخت ایسا درخت ہے کہ ہمیشہ پھلدار ہوا کرتا ہے، یہ ہر موسم میں لوگوں کو پھل دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقید توحید اور کلمہ طیبہ کو ایک خوبصورت مثال کے ذریعے سے واضح کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں جب عقید توحید راسخ اور پیوست ہوتا ہے، انسان عقید توحید کو اپناتا ہے اور عقید توحید کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش اور فکر کرتا ہے، تو اس عقیدے کی برکتیں، اس عقیدے کی خوبیاں اور اس عقیدے کے فوائد انسان کی زندگی کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے اندر عقید توحید کی وجہ سے آنے والے اثرات، عقید توحید کی وجہ سے آنے والی تبدیلیوں کو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پاکیزہ درخت سے دی ہے۔ جب ایک پاکیزہ درخت ایسا درخت ہے وہ کہ اس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں پر ہیں، اور ایسا درخت ہے کہ سال کے 12 مہینے لوگوں کو پھل دیتا ہے، سال کے 12 مہینے اس سے پھل نکلتے ہیں اور پھلدار ہوا کرتا ہے۔ تو عقید توحید بھی جب انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے اور یہ عقیدے کی برکتیں انسان کی زندگی کے اندر آتی ہیں، تو انسان کی زندگی بھی ایک عجیب رخ پہ جاتی ہے، انسان کی زندگی میں بھی عجیب قسم کی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ جس طریقے سے یہ درخت سارے درختوں سے الگ، سارے درختوں سے، ساری کھیتیوں سے الگ سال کے 12 مہینے جس طریقے سے یہ لوگوں کو پھل دیتا ہے، ویسے ہی ایک بندہ مومن کی زندگی جو موحد ہوتا ہے، جس کی زندگی میں توحید کی برکتیں ہوتی ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے، اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے، سب سے جدا ہوتی ہے، سب سے الگ ہوتی ہے، سب سے نرالی ہوتی ہے۔ یہ عقید توحید کی برکتیں ہیں، یہ عقید توحید کے ثمرات ہیں۔ عقید توحید کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر آنے والی تبدیلی، انسان کی زندگی کے اندر آنے والی استقامت، انسان کی زندگی کے اندر آنے والی دین کی پابندی، یہ تمام چیزیں عقید توحید کی وجہ سے انسان کو زندگی کے اندر حاصل ہوتی ہیں۔ محترم حضرات، انسان جب عقید توحید کو اپناتا ہے، انسان جب کلمہ طیبہ کا اقرار اپنی زبان سے اور اپنے دل کی تصدیق اور گواہی کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتا ہے اور اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامتا ہے، تو اس عقیدے کے فضائل، اس عقیدے کی برکتیں اور اس عقیدے کی خوبیاں انسان کی زندگی کے بہت سارے مقامات پر، انسان کی زندگی کے بہت سارے موڑوں پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ انسان جب عقید توحید کو اپناتا ہے تو انسان کی زندگی کے اندر آنے والی سب سے بڑی برکت اور سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ایک کلمہ گو موحد مسلمان، ایک عقید توحید کو پابندی سے تھامنے والا مسلمان اور عقید توحید کے مطابق زندگی گزرنے والا مسلمان کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایک موحد کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے، ایک موحد اس کائنات کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایک توحید پرست انسان اس دنیا کو، اس کائنات کو اور اس کائنات کی مخلوقات کو جو دیکھتا ہے اپنی نگاہوں سے، تو اس کی نگاہوں وہ دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اس کائنات کو دیکھنے کا اس کا انداز سب سے جدا اور سب سے الگ ہوتا ہے۔ دوسری قومیں جو عقید توحید سے محروم ہوتی ہیں، دوسری قومیں جو عقید توحید کی برکتوں سے اور عقید توحید کی نعمت سے محروم ہیں، یہ کائنات کو ایک الگ انداز سے دیکھتی ہیں، ان مخلوقات کو الگ انداز سے دیکھتی ہیں۔ یہ دوسری قومیں کائنات کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرتی ہیں،
کائنات کے سامنے، ان مخلوقات کے سامنے اپنے آپ کو کمتر تصور کرتی ہیں، اور ان قوموں کے اندر عقیدہ توحید کی برکت نہ ہونے کی وجہ سے، عقیدہ توحید ان کے دلوں میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کائنات کے اندر پائی جانے والی بہت ساری چیزوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگتے ہیں۔ دنیاوی قوموں کا جائزہ لیا جائے، ہمارے گرد و پیش کا جائزہ لیا جائے، ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں کا جائزہ لیا جائے جن کی زندگیوں میں توحید نہیں ہے، جن کی زندگیوں میں عقیدے کی برکت نہیں ہے، تو ان کی زندگی میں دیکھا جائے گا کہ اس کائنات کے اندر پائی جانے والی ہر وہ چیز جس سے انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان تمام چیزوں کی وہ عبادت کرنے لگتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ کوئی درخت کی پرستش کر رہا ہے، کوئی پہاڑوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بے جان مزاروں کی پوجا کر رہا ہے، پرستش کر رہا ہے، اور ان چیزوں کے سامنے آ کر اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے۔ ان مخلوقات کے سامنے آ کر کے اپنی حاجتیں اور اپنی مانگیں ان مخلوقات کے سامنے، بے بس مخلوقات کے سامنے رکھ رہا ہے۔ مگر ایک موحد مسلمان جس کے دل میں عقیدہ توحید کی برکت ہوتی ہے، جس کا دل عقیدہ توحید سے معمور ہوتا ہے، وہ اس کائنات کی چیزوں کو، اس کائنات کی مخلوقات کو ایک الگ انداز سے دیکھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ان کائنات کی مخلوقات کے سامنے چھوٹا نہیں سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ان کائنات کی مخلوقات کے سامنے کمتر نہیں تصور کرتا ہے۔ ایک عقیدہ توحید کو ماننے والے مسلمان کی ایک انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کائنات کے اندر پائے جانے والی تمام چیزوں کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان ان مخلوقات سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس آسمان و زمین کے اندر جو کچھ نعمتیں ہیں، جو کچھ مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم انسانوں کے لیے انہیں تابع کر دیا ہے، تم انسانوں کے فائدے کے لیے ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو ایک بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے سامنے اپنے آپ کو کمتر نہیں تصور کرتا ہے اور ان کی عبادت کرنے نہیں لگتا ہے، بلکہ ان مخلوقات کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتا ہے۔ ان مخلوقات کے ذریعے سے وہ خالق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور خالق کی پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ حکم ہے جس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن مجید کے اندر دی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں سے دن رات اور چاند سورج بھی ہیں۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، نہ تم سورج کی پوجا کرو اور نہ چاند کی عبادت کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بلکہ اس ذات کی عبادت کرو جس نے ان مخلوقات کو بنایا اور ان مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ایک بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مخلوقات کے ذریعے سے اللہ کی پہچان حاصل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ شاعر نے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر، اس کائنات کی ہر چیز کے اندر اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اور اس کائنات کا ہر ذرہ اس توحید کو ثابت کرتا ہے اور اس توحید پر دلالت کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا انسان کی زندگی پر ہونے والا ایک دوسرا اثر یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر ثابت قدم انسان اور عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھاما ہوا انسان اس دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام غلامیوں اور بندگیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک موحد مسلمان ہر قسم کی غلامی اور ہر قسم کی بندگی سے آزاد ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام بنتا ہے۔ اور یہ ایسی غلامی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی ایسی غلامی ہے کہ جب انسان اس غلامی کے طوق کو اپنے گلے سے نکال پھینکتا ہے تو اس کی قسمت میں یہ آتا ہے کہ وہ اس زندگی کے، اس کائنات کی ہر چیز کا غلام ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید کی برکت ہے کہ عقیدہ توحید انسان کو مخلوقات کی غلامی اور بندگی سے نکال کر خالق کی غلامی اور بندگی میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ عقیدہ توحید کی برکت ہے۔
یہی وجہ ہے رب کی بندگی اور اپنے آپ کو رب کا غلام اور رب کا بندہ سمجھنا، یہی وہ چیز ہے جو انسانیت کی معراج ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو رب کا بندہ سمجھے گا، اپنے آپ کو رب کا غلام سمجھے گا، تو اسی کے اندر انسان کا عروج ہے اور اسی کے اندر انسانیت کی معراج ہے۔ قرآن مجید کے اندر غور کیا جائے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچے اونچے مقامات کا، اونچے اونچے انعامات کے ذریعے سے اپنے حبیب کا تذکرہ کیا۔ تو اس تذکرے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وصف کا تذکرہ کیا گیا، جس وصف کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور یاد کیا گیا ہے، وہ وصف بندگی کا وصف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ واقعی اسراء اور معراج کا معجزہ ہے۔ اس واقعے کا جب تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کے پکارا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ایک اور بڑا معجزہ، قرآن مجید کا نزول، قرآن مجید کی نعمت۔ جب اس نزول قرآن کا تذکرہ کیا گیا اور قرآن مجید کی اس نعمت کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسی عبد کے ذریعے سے خطاب کیا، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو بندگی ایسی چیز ہے، رب کی بندگی ایسی چیز ہے جو انسان کو انسانیت کی معراج پر پہنچاتی ہے، اور عقیدہ توحید کی برکت یہ ہے کہ انسان کو عقیدہ توحید رب کا بندہ بناتی ہے، اور رب کی بندگی کے علاوہ دنیا کے اندر پائی جانے والی ساری بندگیاں اور ساری غلامیاں انسان کی زندگی کے اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے اندر رستم کا جو بادشاہ ہے، اس بادشاہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رستم کے دربار پر پہنچنے کے لیے رستم کے دربار کے قریب تھے اور رستم کے دربار پر پہنچ رہے تھے تو رستم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو مرعوب کرنا چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے اوپر اپنا رعب ان کے اوپر ڈالنا چاہا، اس لیے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ مسلمان یہ صحابہ آ رہے ہیں ہمارے دربار میں، دربار کو ایسے طریقے سے سجایا جائے، دربار کو اتنے شاندار انداز میں سجایا جائے کہ وہ لوگ اس دربار کو دیکھ کر کے وہ حیران رہ جائیں۔ تو رستم نے اپنے دربار کو سجایا، قسم قسم کی قالینیں بچھائی گئیں اور قسم قسم کی چیزوں کے ذریعے سے رستم نے اپنے دربار کو سجایا۔ جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ اس دربار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو رستم کے اس دربار کو دیکھ کر ذرا برابر مرعوب نہیں ہوتے، رستم کے اس دربار کو دیکھ کر ذرا برابر ان کے اندر ان کے دل میں رعب پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ رستم کے دربار پر بچھی ہوئی قالینوں کو اپنے نیزے کے ذریعے سے چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر رستم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رستم اپنے تخت پر اور رستم اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ رستم پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تم یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہو ہمارے ملک میں؟ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سامنے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، فرمایا جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا الى سعة الآخرة، ہم لوگ اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندگی کی غلامی سے، تاکہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لے جائیں، اور لوگوں کو دوسرے ادیان و مذاہب کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لے آئیں، اور تاکہ لوگوں کو اس دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے جائیں، آخرت کی کشادگیوں کی طرف لے جائیں۔ یہ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے دو ٹوک انداز میں، بڑے بے باکانہ انداز میں
اس رستم کے بادشاہ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تھا. یہ انسان کی زندگی کے اندر عقیدہ توحید کی وجہ سے حاصل ہونے والی نعمت ہے. عقیدہ توحید کی وجہ سے حاصل ہونے والا ایک اور اثر یا ایک اور نعمت جو انسان کی زندگی میں حاصل ہوتی ہے یا انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہے کہ انسان جب عقیدہ توحید کو ماننے والا ہوتا ہے، جب انسان عقیدہ توحید پر چلنے والا ہوتا ہے اور عقیدہ توحید کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک مسلمان، ایک موحد ہر قسم کی توہم پرستی سے آزاد ہو جاتا ہے. ہر قسم کے وہم و گمان سے اور ہر قسم کے توہم سے وہ آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی توہمات سے خالی ہو جاتی ہے. جب ایک بندہ مومن موحد بنتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ کسی کالی بلی کے گزرنے سے راستے میں مجھے سفر نہیں کرنا چاہیے یا مجھے حادثہ ہو جائے گا، یا کسی پرندے کی آواز کو سن کر وہ بدفعلی نہیں لیتا ہے، یا کسی انسان کو دیکھ کر کے بدفعلی نہیں لیتا ہے، یا کسی دن یا کسی مہینے سے وہ بدفعلی نہیں لیتا ہے کہ فلاں مہینے کے اندر شادی نہ کی جائے، فلاں مہینے کے اندر کوئی اچھا کام نہ کیا جائے، اگر اس مہینے کے اندر شادی کی جائے گی تو شادی کے اندر برکت نہیں رہے گی، شادی کے اندر خرابی آ جائے گی. اس طرح کے توہمات سے اور اس طرح کے غلط عقائد سے ایک بندہ مومن پاک ہوتا ہے. اس کا بھروسہ رب کی ذات پر ہوتا ہے، اس کا اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ امتیوں کی خوشخبری سنائی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ میں نے میری امت کے 70,000 لوگوں کو دیکھا ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. صحابہ نے ان 70,000 لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور یہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی. آپس میں چیمی گوئیاں ہونے لگیں کہ یہ 70,000 کون لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور صحابہ کے سامنے واضح کیا کہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بدفعلی نہیں لیتے ہیں، وہ توہمات سے پاک ہوتے ہیں، وہ توہم پرستی سے پاک ہوتے ہیں. فرمایا هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. یہ ایسے لوگ ہیں جو کسی سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اندر بدفعلی نہیں لیتے ہیں، بدفعلی سے ان کی زندگیاں پاک ہوتے ہیں، بدشگونی سے ان کی زندگیاں پاک ہوتی ہیں اور توہمات سے ان کی زندگیاں پاک ہوتی ہیں. عرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے جب وہ عقیدہ توحید کی دولت سے محروم تھے، ان کے اندر عقیدہ توحید نہیں تھا، تو یہ بدفعلی یا بدشگونی عرب کے اندر ایک بہت عام بیماری تھی. عرب کے اندر بدفعلی بہت زیادہ عام تھی. عرب بدفعلی لے کر اپنا کوئی کام نہیں کرتے تھے. جب کبھی سفر کرنا ہوتا عرب کو تو پرندہ اڑاتے تھے. اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو سمجھتے کہ یہ کام بابرکت کام ہے، اس کام کو کرنا چاہیے. اور اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا، اگر پرندہ بائیں جانب اڑتا تو سمجھتے کہ یہ نحوست والا کام ہے، اس کام میں کوئی برکت نہیں ہے، اس کام میں خیر نہیں ہے. عرب اس بدفعلی کے اندر ملوث تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد، عقیدہ توحید ان کی زندگیوں کے آنے کے بعد، ان کی زندگیوں کے اندر آنے کے بعد اس بدفعلی کے دلدل سے وہ لوگ باہر آئے اور ان کی زندگی توہمات سے آزاد ہو گئی. حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نمل کے اندر کیا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت صالح اور ان کے ساتھیوں سے بدفعلی لی تھی. فرمایا قالوا طيرنا بك وبمن معك. صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے صالح ہم تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے بدفعلی لیتے ہیں. تو صالح نے جواب دیا قال طائركم عند الله. تمہاری بدفعلی، تمہاری بدشگونی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ چیز محفوظ ہے. اور بات یہ ہے کہ تم
فتنے کے اندر ملوث ہو، تمہیں آزمایا جا رہا ہے، تم کو فتنے میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو عرب کے اندر یہ جو بدفعلی تھی، اس بدفعلی کو ختم کرنے میں اسی عقید توحید کا اثر رہا ہے۔ اسی عقید توحید کی برکت سے عرب کی قوم بدفعلی سے آزاد ہو کر، توہمات سے آزاد ہو کر زندگی گزارنے لگی۔ میرے بھائیوں، عقید توحید کی ایک اور برکت یا عقید توحید کا ایک اور اثر انسان کی زندگی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی مسئلے میں گر جائے، کسی بھی پرابلم میں گر جائے، مشکل سے مشکل حالات انسان کی زندگی میں آئیں، کٹھن سے کٹھن حالات کا انسان کو سامنا ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے۔ ایک موحد کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، دنیاوی اسباب پر نہیں ہوتا ہے۔ ایک توحید پرست انسان اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں کے اندر بتایا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور بعض آیتوں میں یہ کہا گیا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا دم بھرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، تو اس دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ توحید توحید کا ایک اثر انسان کی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کا جو حقیقی معنی ہے اور توکل کی جو حقیقی چیز ہے، وہ حقیقی توکل انسان کی زندگی میں حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل حالات میں، سخت سے سخت حالات میں پریشان ہوئے بغیر، ٹینشن لیے بغیر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ ہجرت کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہجرت کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ ہجرت کے واقعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چہیتے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ دونوں جس دلیل کی رہنمائی کے اندر، جس راستہ بتانے والے قریش کی رہنمائی کے اندر عبداللہ ابن قریقط، یہ تینوں ہجرت کے سفر میں غار ثور کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، اور ادھر مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش پر ایک بہت بڑا انعام کا اعلان کر چکے تھے، اور سارے لوگ نکل پڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی تلاشی کے لیے، ان کو پکڑ کر لانے کے لیے۔ اور یہ لوگ تلاش کرتے کرتے اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے، جس غار کے اندر حضرت ابوبکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، وہاں پر پناہ لیے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اگر ہم پکڑے جائیں گے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لے تو ہم پکڑے جائیں گے اور ہم ان کی گرفت میں آ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذرا برابر گھبراتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر تھوڑا بل نہیں آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ان کا رب ہے۔ یہ ہے رب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے موحد کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی قوم کے ساتھ جا رہے تھے، فرعون کے ظلم و استبداد سے اور فرعون کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے جا رہے تھے، راستہ چل رہے تھے، اور فرعون کا لشکر پیچھا کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، راستہ چل رہے ہیں، دشمن پیچھے ہے، دشمن تعاقب میں لگا ہوا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے پکڑنے کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جاتے جاتے راستے میں سمندر حائل ہو گیا، راستے میں درمیان میں سمندر آ گیا، سمندر کا پانی ہے راستے میں، سامنے سمندر کا پانی ہے اور پیچھے دشمن اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو اہل ایمان تھے، تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ انا لمدرکون، اے موسیٰ علیہ السلام اب سامنے سمندر ہے اور پیچھے دشمن ہے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، اب تو ہم
دشمن کے چنگل میں آ جائیں گے، دشمن کی پکڑ میں، دشمن کے ہاتھ میں آ جائیں گے. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، تھوڑی دیر کے لیے پریشانی کا اظہار نہیں کیا اور کہا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ مجھے حاصل ہے، میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری رہنمائی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا. یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل مشکل اور کٹھن حالات کے اندر. تو یہ توکل انسان کو اسی توحید کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا یہ ہنر انسان کو اسی عقیدے توحید کی برکت سے حاصل ہوتا ہے. ذرا دیکھیں ان لوگوں کی زندگیوں کو جن کی زندگی میں توحید نہیں ہے، جو توحید کی دولت سے محروم ہے، وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہیں تو برائے نام بھروسہ ہوتا ہے. زندگی کے اندر تھوڑی سی پریشانی آ جائے، زندگی کے اندر تھوڑا سا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو ان کا توکل سب ختم ہو جاتا ہے، ان کا توکل ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں نے ایسا کیا، اور دنیاوی اسباب پر ان کا پورا بھروسہ ہونے لگتا ہے. میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کی ایک برکت انسان کو یہ بھی ہوتی ہے، عقیدہ توحید کا ایک اثر انسان کی زندگی کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سینے کو کھول دیتا ہے، انسان کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے اور انسان کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرح صدر کی کیفیت ڈال دیتا ہے. جو انسان عقیدہ توحید سے مالا مال ہوتا ہے، ایسا انسان بڑی سکون اور بڑی کامیاب زندگی گزارتا ہے، بڑی راحت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسی اسلام اور اسی توحید کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه. اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کے سینے کو اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، توحید کے لیے کھول دیتا ہے تو ایسا انسان ہمیشہ رب کی ایک روشنی اس کو حاصل ہوتی ہے، رب کی جانب سے اس کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اس کو نور حاصل ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کے اندر بتایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، تو ایسے آدمی کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے، ایسے آدمی کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے معمور کرتا ہے. اور جو آدمی عقیدہ توحید سے اعراض کرتا ہے، جو آدمی رب کے احکام و فرامین سے منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو ایسے انسان کے دل میں پریشانی ڈال دی جاتی ہے، ایسے انسان کے دل میں پریشانی کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے، اور ایسا انسان کبھی سکون قلب کی دولت کو حاصل نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو آدمی میرے ذکر سے، قرآن مجید سے، اسلام سے روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو ہم اس کو تنگ زندگی عطا کرتے ہیں، ہم اس کو نہایت تنگ زندگی میں ڈال دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور اس کو ہم قیامت والے دن، روز قیامت، ہم ایسے انسان کو اندھا اور بہرا بنا کر کے اٹھائیں گے، ایسے انسان کو اندھا اور نابینا بنا کے اٹھائیں گے. یہ عقیدہ توحید سے اعراض کرنے کا نتیجہ ہے، یہ عقیدہ توحید سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان کو اس کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے. تو عقیدہ توحید کی ایک برکت یہ ہے کہ انسان شرح صدر اور سکون قلب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. عقیدہ توحید کی ایک برکت یہ بھی ہے انسان کو کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے انسانی زندگی کے اندر امن حاصل ہوتا ہے، انسانی زندگی کے اندر شانتی حاصل ہوتی ہے اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے، اور انسان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کی ملاوٹ ظلم سے نہیں کرتے، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و شانتی ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ایمان لا کر اپنے ایمان کو ظلم سے بچائے رکھنے والوں کے لیے خوشخبری اور بشارت سنائی گئی کہ ایسے لوگوں کے لیے امن و شانتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملانے کا مطلب،
اپنے ایمان کی ملاوٹ ظلم کے ساتھ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کبھی شرک کو نہ لانے دے، اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ کرے، اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہ کرے، توحید خالص کے مطابق اور توحید خالص کے عقیدے پر اپنی زندگی کو ڈھالے گا انسان، تو ایسے انسان کے لیے اس آیت کے اندر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ایسے لوگوں کو امن ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ عقیدہ توحید کی وجہ سے حاصل ہونے والا اثر ہے جو انسانی زندگی کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا اور کلمہ طیبہ کی جو مثال ایک پاکیزہ درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، جس کا ذکر میں نے اپنے خطبے کے آغاز میں کیا، تو یہ پاکیزہ درخت اصل میں یہی کلمہ طیبہ ہے، یہی عقیدہ توحید ہے، اور یہ عقیدہ توحید انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اس توحید کے اثرات انسان کی زندگی میں ان انداز سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اثرات ہیں عقیدہ توحید کے جو انسانی زندگی کے اندر مرتب ہوتے ہیں، جو انسانی زندگی کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ کچھ اثرات اور کچھ برکتیں تھیں توحید کی، جن کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی زندگیوں میں عقیدہ توحید کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کے خلاف امور سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک اور شرک تک لے جانے والے تمام اسباب و ذرائع سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ بدعات و خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو اور ان کی مظلومیت کو دور فرما، ان کے ساتھ خیر کے فیصلے فرما۔ خاص کر جو فلسطینی مسلمان پریشان حال ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے، اور ان کو قسم قسم کی تکلیفوں سے دوچار کیا جا رہا ہے، پروردگار ان مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ان مسلمانوں کے ظالم کو ہلاک و برباد کر دے۔ پروردگار ان مسلمانوں کے ساتھ خیر کے فیصلے فرما اور ان کے اوپر خوشحالی کے دن ان کے اوپر ڈال دے۔ پروردگار جب تک ہمیں دنیا کے اندر باقی رکھ، توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ باقی رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بر رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأكبر۔